جو وہ لوگ ہیں جن کے مرنے سے پہلے ان کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے، اے پاکیزہ جان کے مالک، آ جا اپنے رب کی طرف خوشی خوشی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور حدیث پاک میں ہے کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کے مرنے سے پہلے کانوں میں آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے برے جان کے مالک، اخرجی من الجسد الخبیث، گندے جسم سے نکل جا۔ اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے، گندے جسم سے نکل جا اور میرے بندوں سے دور ہو جا، جہنم میں داخل ہو جا۔ اور وہ اس آواز سے ہی تڑپ جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، موت کے وقت جو ڈر طاری ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، موت کے وقت جو حالات آتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم دیکھ لو نا فرشتوں کو کہ فرشتے کیسے مارتے ہیں، اور یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے پیچھے ان کی پیشانیوں پر مارتے ہیں روح نکالنے کے لیے، بہت شدت کا درد۔ اور کہا گیا سکرات کا وقت ایسا کہ مکھی بھی اگر اس کے جسم پر بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتا ہے، اس کے لیے پانی کا ایک قطرہ ایک ندی کے برابر لگتا ہے۔ یہ موت کے انداز ہے۔ میں گفتگو سمیٹتے ہوئے اب آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں، یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھی گئی۔ اب یہ ہمارے ایمان کی بات کر رہا ہوں، توجہ، کیسے مرنا چاہتے ہو سن لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے بدبخت اور گنہگار کی موت بڑے دردناک انداز سے آتی ہے، اور ایک عاشق رسول کی موت بڑی خوشحالی کے ساتھ آتی ہے، وہ خوشی خوشی دنیا سے جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ روح نکالنے والا ایک ہی ہے، فرشتہ ایک ہی ہے، درد کیسے ہوتا ہے، روح ایک ہی ہے؟ آپ نے کیا کہا جانتے ہو؟ امام اعظم نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے، تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی سورہ 13ویں پارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جا یہ پڑھ لے۔ وہ پڑھ کر کے آیا، اس میں موت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، یہ کیسے کافر کی موت آتی ہے، کیسے مومن، ارے اس میں تو یوسف و زلیخا کے واقعات ہیں۔ وہ آ کر کے کہا اس میں مجھے کہیں کچھ ملا نہیں، کہا پھر سے پڑھ کر کے آ، پھر پڑھ کر کے آیا، کچھ نہیں ملا۔ موت کے نکلنے کا یا روح کے نکلنے کا کوئی منظر اس پہ نہیں ہے۔ امام اعظم نے پوچھا پھر کیا پڑھا تو نے؟ کہا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر کے ان کے وزارت عظمیٰ تک کے واقعات بھی بیان فرمائے۔ کہا اس میں زلیخا کا واقعہ تو پڑھا ہے؟ کہا کیا ہے واقعہ؟ اس نے کہا زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی تھی، دیکھ کر کے فدا ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے ان کو تانا دینا شروع کیا زلیخا کو کہ ایک جوان لڑکے پر تو فدا ہو گئی، اس لیے کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا، تانے مار رہی تھی۔ تو زلیخا نے کیا کیا، ایک دعوت کی ان سارے رئیس عورتوں کی، اور گھر میں بلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو دیا اور ایک ہاتھ میں چاقو دیا، اور کہا جب میں کہوں گی تب یہ لیمو کاٹنا۔ بڑی بڑی رئیس عورتیں بیٹھی تھی، اسی عالم میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا اس حال میں بلاتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام داخل ہوئے، ادھر سے زلیخا نے آواز دی کہ اپنے اپنے ہاتھوں میں موجود لیمو کاٹ دو۔ عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسے ماں ہو گئیں، مگن ہو گئیں کہ ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، 4 انگلیاں کٹ گئیں۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے، قطعنا ایدیہن، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کاٹ لی۔ ارے عورت ذات ہے، تھوڑا سا کھروچ آ جائے تو واویلا کرتی ہے، 4 انگلیاں کٹ جائے پتہ نہیں چلا۔ ہاں ایک کیفیت انسان پر آتی ہے جب وہ محویت کی کیفیت ہے، یعنی کسی میں گم ہو جاتا ہے تو کٹنے کا درد نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا۔ تو اس نے شخص نے امام اعظم سے یہ کہا یہ واقعہ تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے لیکن اس کا موت سے کیا لینا دینا؟ امام اعظم نے کہا اسی سے تو لینا دینا ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے ایک مومن صالح، ایک عاشق رسول جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، روح نکالنے کا درد بہت ہوتا ہے، بہت تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ملک الموت ادھر سے آتے ہیں، تاجدار مدینہ ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے یہ روح نکال رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ حسین چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ارے عورتوں کو یوسف کا حسن دیکھتے دیکھتے انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوا، مومن صالح کو جمال مصطفیٰ دیکھ کر روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روح کب نکلی۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ ہاں میرے عزیزو، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تو دیکھو، 5 چیزیں اس شعر میں فرمایا آپ نے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کیا کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ، حسن پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی، کاٹا نہیں ہے انہوں نے، وہ کٹ گئی ہیں اور بے خودی میں کٹی ہیں، جان بوجھ کے نہیں کاٹا، کٹی مصر میں، عرب میں نہیں، مصر کی عورتیں ہیں، انگشت یعنی انگلیاں اور زنا عورتیں، اور اس کے بدلے میں دوسرا مصرع دیکھو کمال کا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں انگلیاں کٹی تھی اور یہاں سر ہیں عربوں کے، صحابہ کے، تابعین کے، اور وہاں حسن پہ کٹی تھی، یہاں تو صرف نام پہ کٹنے کو تیار۔ لیکن اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روگردانی کرو گے تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یہ بھی ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ یہ عربی کے لفظ ہیں، آپ کو سمجھاتا ہوں، قسم خدا کی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسم خدا کی، اللہ کا کوئی در ہے تو رسول اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کوئی در ہے تو رسول اللہ کا گھر ہے، یہی ہے بخدا خدا کا یہی ہے در۔
اب جو آگے ہے نا، نہیں اور کوئی مفر مکر، مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو چھوڑے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. ہاں ہم نے ان درندوں کو بھی دیکھا ہے جو حضور پر بھونکتے تھے. آج دیکھو کہاں ہے، منہ چھپا کر کے پوری زندگی جینا پڑتا ہے. جو بھی گستاخیاں کرتا ہے اس کے بعد اس کو روپوشی میں زندگی گزارنی پڑتی ہے. وجہ اس کو بھی پتا ہے، ہم یہاں سے دھمکی نہیں دے رہے، لیکن یہ قدرتی طور پر ہے. وہ یہاں نہیں پوری دنیا میں کرتا خود ہے فیم کے لیے، اور پھر بعد میں پوری زندگی ڈر ڈر کے جیتا ہے. وہ 4 لوگوں کے سامنے بھی جینا مشکل رہتا ہے گستاخی کرنے والوں کا. تو کیسی زندگی ہے. اور الحمدللہ جو محبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ہم ہزاروں میں تنہا بھی گھوم سکتے ہیں، تنہا جا سکتے ہیں. گستاخی کرنے کے بعد بھاگنے کی بھی جگہ نہیں، ٹھہرنے کی بھی جگہ نہیں. ہاں آپ کو پتا ہے آج سے 4 سال پہلے وہ پاکھنڈی جو بھوکتا تھا، اس کے گوفے میں ایک 8 سال کا بچہ آ گیا تھا. نیوز آپ نے بھی سنا ہوگا. مسلمان بچہ تھا اور غلطی سے پانی لینے کے لیے چلا گیا تھا. نیوز والوں نے بھی بہت چلایا، لیکن اس کو اتنا بڑا کر دیا گیا. ارے مسلمان بچہ آ گیا 8 سال کا، پتہ نہیں کیا کرنے آیا تھا کیا نہیں کرنے آیا تھا، سارے اس کے طرف. ارے بات در حقیقت اس بچے کی نہیں ہے. تم نے جو گستاخی کی ہے اس کے بعد 8 سال کا بچہ بھی تمہارے لیے ملک الموت لگتا ہے. حالانکہ بچوں سے کیا ہو سکتا تھا، اس کو تو موت کا فرشتہ سمجھنے لگ گیا. یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے حضور کو چھوڑنے کے بعد یا حضور پر بھونکنے کے بعد. اور وہ جو رافضی کتا تھا لکھنؤ کا، جس نے نام بھی بدلا تھا دین بھی بدلا تھا، ہاں دوسرے دھرم میں جا کر کے لوگوں کو پروموٹ کر رہا تھا کہ میں نے دھرم بھی بدل لیا نام بھی بدل لیا. کہاں ڈھونڈ کے نکالو، آج کہیں ہے. 6 مہینے چاٹو گیری کرتے رہے، اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کے بھگا دیا گیا. دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور جو ان کے در سے وابستہ ہوا اس کا حال تو یہ ہے کہ ہر زمانے نے دیکھا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ارے بلال وہ حبشہ کے رہنے والے، کالا رنگ تھا اور کالے رنگ والوں کو لوگ غلام سمجھ کر کھینچتے تھے اور اپنی غلامی کرواتے بھی تھے. لیکن در مصطفیٰ سے وابستگی کے بعد بلال کا حال یہ ہے کہ ان کو اذان دینے کے لیے کعبے کے چھت پہ چڑھایا گیا اور یہ بتایا گیا محبت مصطفیٰ میں جس نے زخم کھایا ہے کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے آیا ہے. یہ بتایا گیا ہے دنیا کو. اور جو وابستہ ہوا ہے خاک کے ذروں کو میرے آقا نے حمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. یا رسول اللہ، کیا نظر تھی آپ کی، مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ بات آپ سمجھ کر کے چلو. اس دار فانی میں جینا ہے تو میرے آقا سے وفا کر کے جیو، وفادار بن کر کے جیو، اور جینا بھی آسان ہوگا، جانا بھی آسان ہوگا. اور جب جانے کا وقت ہوگا تو میرے عزیزو وہ تمام تکالیف اور مصائب نہیں ہوں گے جو ہر میت کو پیش آتے ہیں. عاشق رسول کے متعلق کہا گیا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، فرش پہ ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر. میں آپ سے پوچھتا ہوں، گریویٹی کا قانون پتہ ہے نا؟ اکثر سارے بچے جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں گریویٹی، یہ لا آف گریویٹی جس کو کہتے ہیں. کوئی بھی چیز اوپر جائے گی تو زمین کی طرف نیچے گر جائے گی. ہاں ایک چھوٹی سی بھی چیز، ابھی اس کو میں انگوٹھی کو ادھر چھوڑوں تو کیا یہ رکھی کھڑی رہے گی؟ قانون کیا ہے گریویٹی کا؟ جو لا آف گریویٹی، ہر چیز زمین اس کو کھینچتی ہے. کشش ثقل اس کو کہتے ہیں. ہر وزنی چیز کو زمین اپنی طرف کھینچ لیتی. یہ قانون ہے، لا آف گریویٹی ہے. لیکن اس کے برخلاف بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں کلو کے وزن کی ایروپلین ہوا میں اڑتی ہے، اس کو زمین کیوں نہیں کھینچ لیتی؟ یہ کچھ لا آف گریویٹی سے بڑھ کر کے کوئی انسانی نے بنایا نا، اور دنیا اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے. پانی میں ایک چھوٹا سا تنکا بھی ڈال دو، کیا ہوگا؟ پانی میں اندر چلا جائے گا. لیکن ہزاروں ٹن وزن لے کر کے کچھ شپ، کچھ جہاز پانی پر ایسے ہی تیرتے ہوئے جاتے ہیں. انسانوں کو بھی لے کے چل رہے، سامان کو بھی لے کے چل رہے. تو قانون جو ہے اس سے ہٹ کر کے بھی تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں نا، دنیا میں ہو بھی رہی ہیں. تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ سپر نیچر ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبیوں سے ہے. جب لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ اختیار دیتا ہے، اور وہ نبی اپنی طاقت سے ایسا معجزہ دکھاتے ہیں. اب پتھر سے اونٹنی کا پیدا ہونا یہ معجزہ ہے. ان کو، بعض لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوگی بات اور سمجھ میں نہیں آئے گی. ان سے کہو اگر سمجھ میں آ جائے تو معجزہ ہی نہیں ہے. اگر سمجھ میں آ جائے معجزہ وہ ہے جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے. عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے وہ کیا ہے؟
معجزہ حضرت صالح علیہ السلام نے کر کے دکھایا. اب وہ اونٹنی چرتی بھی تھی، آتی بھی تھی. یہ صاف نشانی دیکھ رہے تھے وہ لوگ، کفار و مشرکین. لیکن ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو انت بھکت ہوتے ہیں، گوبر بھکت ہوتے ہیں، ان کو ہزار صاف نشانیاں دکھیں، نہیں نہ ایمان لانا نہیں ہے. انکار کر دیا انہوں نے، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چرتی تو رہی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو گاؤں کا تالاب تھا، جب وہ اونٹنی اس میں پانی پینے جاتی تو پورا پانی پی جاتی. تو اب ان کو ڈر لگنے لگا کہ ہمارے مویشی، ہمارے جانور کہاں پانی پیئیں گے. تو وہ دشمنی کر بیٹھے اللہ کی اونٹنی سے. اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے قرآن میں. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے. تو اب پھر اس کی دشمنی کرنے لگے. حضرت صالح علیہ السلام نے ڈرایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اس اونٹنی کو کچھ نہ کرنا. ہاں پانی کی ضرورت ہے، میں باری لگا دیتا ہوں، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پیے گی. اس طرح باری لگی، سب کو پانی ملتا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ قوم سمود جو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو پکڑا اور تیر مار کر کے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا. جب اونٹنی جیسی ہی ختم ہو گئی، اللہ کا عذاب آنا تھا. وہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے عذابات کا آپ جو ڈر سناتے ہیں، اگر نوح علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا تھا، کیا آیا تھا؟ طوفان، پانی بھر گیا تھا. اگر آسمان سے بارش بھی نازل ہو، طوفان بھی آئے تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم بہت اونچے پہاڑوں پہ رہتے ہیں. پتھر کے پہاڑ اس کے اندر رہتے تھے، پہاڑ تو نہیں بہیں گے. دوسری چیز، اگر لوط علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا پتھر برسنے کا، اگر وہ بھی آ جائے تب بھی ہمارے پہاڑوں جیسے گھروں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. کون سا عذاب؟ اگر بہت تیز ہوائیں بھی آئیں تو پہاڑوں کو اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتی. یہ پورا ایک ایک پہاڑ 2000 3000 فٹ اونچے پہاڑ ہیں. آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ. اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کو تراش دیتے تھے اور گھر بنا کر اس میں رہتے، کہ ہوائیں بھی اس کو نہیں اڑا سکتے. تو طوفان کا عذاب، پتھر کی بارش کا عذاب، یا پھر ہواؤں کا عذاب کیا آئے گا؟ وہ چیلنج کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، میں نے جو دعوت دینی تھی ان کو دے دی، اور یہ سرکشی پر اتر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب جو بھیجا وہ کیسا عذاب تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صیحہ ایک لفظ ہے قرآن میں، چیخ کا عذاب، چیخ کا عذاب. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں قرآن سے کیا کیا چیزیں ثابت ہیں. معجزے کو آج سائنس کے اعتبار سے میں منواتا ہوں آپ کو. جیسے ابھی میں نے کہا کچھ قانون ایسے ہیں جو سپر نیچر ہے، قانون سے جو عام ہے اس سے بڑھ کر کے. اب چیخ کا جو عذاب ہے، چیخ کس کی چیخ تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے زمین پر، انہوں نے ایک چیخ ماری، آواز نکالی. اب فرشتے کی آواز میں کیا طاقت تھی واللہ عالم. وہ آواز جب پھیلتی گئی تو اتنی تیز آواز تھی کہ یہ اپنے گھروں میں، پہاڑوں جیسے پتھروں کے گھروں میں جہاں تھے، اس آواز کی وجہ سے ان کا بھیجا نکل کر کے کانوں سے باہر آ گیا، اور وہ جہاں تھے وہیں پڑے کے رہ گئے. آواز کو برداشت نہیں کر سکتا آدمی. اب میں آپ کو بتاؤں، دنیا چیخ کے عذاب کو دیکھ چکی ہے، تبھی جا کر کے یہ بم والی جو آج کیفیت ہے کئی جگہوں پر، جو بارود بم وغیرہ جو بنائے گئے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ صرف آگ نہیں لگتی ہے بلکہ اس میں آواز ہے، اور جتنی تیز آواز ہوتی ہے اتنی تیز ہلاکت ہوتی ہے. جتنے بم بنائے جاتے ہیں، ایٹم بم ہوں یا اور بھی دوسرے، اس میں بہت سخت قسم کی آواز، جب وہ بم پھٹتا ہے تو یہ آس پاس کی چیزیں جو ٹوٹتی ہیں یہ بارود کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی، صرف اس آواز کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں. آواز کے اندر یہ طاقت ہے. کبھی آپ ڈی جے کو بجتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، جب بہت تیز ساؤنڈ ڈی جے والے لگاتے ہیں تو ہمارے گھر کی کھڑکیاں ہلنے لگ جاتی ہیں. آپ محسوس کرنا، کبھی آپ کے گھروں کے سامنے سے اگر کوئی ڈی جے جانے لگ جائے تو گھر کے برتن بھی ہلنے لگ جائیں گے. ان کو کون ہلا رہا ہے؟ برتنوں کو کون ہلا رہا ہے؟ کھڑکیوں کو کون ہلا رہا ہے؟ آواز میں اتنی طاقت ہے. یہ تو ڈی جے بہت شارٹ قسم کی آواز ہے جس کو آج آپ سن سکتے ہیں، لیکن جو بم کی آواز ہے اس کو آپ کے کان نہیں سن سکتے. اور یہ دنیا کی بنائی ہوئی آوازیں ہیں، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ایک فرشتے کی آواز میں طاقت ہے. جب وہ آواز آئی ہوگی تو پھر انسانوں کا کیا حشر ہوا ہوگا. تو صرف چیخ کی وجہ سے وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، سب اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، وہ عذاب الہی کے شکار ہو گئے. یہ ان کا ذکر اس سورے میں آیا، ان کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے. یہ پتھر والی قوم ہے. اے گھمنڈ میں مبتلا لوگوں،
آج تمہیں اگر ایسا لگتا ہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں بچ جاؤں گا، تو اصحاب الحجر نہیں بچ سکے، وہ اپنے پہاڑ جیسے گھروں کے اندر مردہ پڑے رہ گئے۔ صبح جا کر کے دیکھا گیا تو سب کی لاشیں بدبو میں سڑ رہی تھیں، صرف اس چیخ کے عذاب میں سب مبتلا ہو گئے، پوری قوم ہلاک ہوئی۔ اب آپ اندازہ کریں، قیامت بھی جو قائم ہونی ہے نا، وہ بھی آواز پہ ہی قائم ہونی ہے۔ آواز، یہ آج دنیا کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ساؤنڈ کے اندر کتنا پاور ہے، اور آواز کے ذریعے سے ہی پوری دنیا کو ختم کیا جائے گا۔ کیسے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور ایک باجے جیسی شکل کی ایک چیز ہے۔ یہ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں اللہ کے، وہ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں انتظار میں کہ جب مولا کا حکم ہوگا اس کو بجائیں گے۔ جیسے ہی اس کو پھونکنے لگیں گے دنیا میں آواز پھیلے گی، پہلے ہلکی 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 ہوتے ہوئے وہ آواز اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ پہلے اس آواز کو سنتے ہوئے بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اسی آواز پر پوری دنیا کی موت ہو جائے گی، ایک بھی باقی نہیں رہے گا، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس سور کی آواز پر سارے کے سارے پورے روئے زمین پر جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ یہ قیامت قائم ہونے کا منظر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں زلزلے پیدا فرمائے گا، اور پھر یہ پہاڑ سب پورے اڑنے لگ جائیں گے، زمین ختم کر دی جائے گی، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو میدان قیامت قائم فرمائے گا، پھر اس میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا۔ تو سور پھونکا جائے گا، اور سور کی آواز بہت تیز ہوگی، لیکن الحمدللہ آپ نہ گھبرائیں، ہمارے اوپر نہیں آنی ہے قیامت، کیونکہ فرمایا گیا قیامت جو ہے کسی بھی مومن پر نہیں آئے گی۔ اس وقت کوئی مومن باقی نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ قیامت جو سور پھونکی جائے گی، اور اس وقت جو سارے لوگ ہلاک ہوں گے، اس میں ایمان والے لوگ نہیں رہیں گے۔ ایمان والے بہت پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کرو، جب سارے ایمان والے ختم ہو جائیں تبھی قیامت کو آنا ہے، اور جب تک مومنین زندہ ہیں قیامت نہیں آئے۔ یہ روایات سے ثابت ہے۔ تو بہرحال سور کی بھی آواز ہی ہے، آواز کا پاور ہے، اور قیامت بھی اسی میں قائم ہونی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری سورہ ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ نحل۔ سورہ نحل شہد کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ سے ایک ایسے رس کو نکالتا ہے جو دنیا کی سب سے میٹھی چیز ہے، اور اللہ فرماتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کس میں؟ شہد میں۔ شہد میں شفا ہے، اس کی گارنٹی قرآن سے ہے۔ اللہ نے فرمایا الگ الگ رنگ کے پھولوں سے یہ مکھی چوس کر کے آتی ہے رس، اور اپنے چھتے میں لا کر چھوڑ دیتی، اور اس کے بعد اس میں مٹھاس آتی، اور غضب کی مٹھاس، اس کی مٹھاس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اوریجنل مٹھائی ہے وہ شہد ہے دنیا میں، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دے، سب بنی ہوئی ہیں، لیکن اوریجنل جو مٹھاس ہے وہ صرف شہد کی ہے۔ اس کا ذکر کیوں ہے؟ دو جانوروں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ایک گائے کا، یعنی دودھ دینے والی جو بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم دودھ کہاں سے نکالتے ہیں، دودھ کہاں سے آتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ گائے چارہ کھاتی ہے، اس کے بعد اس کو جگالی کر کے وہ ہضم کرتی ہے، اور اس کا وہ فضلہ بن جاتا ہے، اور اسی سے تھوڑا خون بھی بنتا ہے۔ خون اور اس کے گوبر کے بیچوں بیچ سے دودھ کو اللہ نکالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص دودھ نکلتا ہے، نہ اس میں گوبر کا اثر آتا ہے، نہ خون کا اثر آتا ہے، اور نہ ہی کسی گائے کو چیر کر کے دیکھ لو کہ کوئی فلٹر اندر رکھا ہوا ہے۔ کون سی مشین لگی ہوئی ہے؟ کون سی مشین لگی ہوئی ہے کہ اس دودھ کو صاف کر کے، یعنی اس میں خون کے ذرات ہیں تو الگ کر دے، گوبر کے ذرات ہیں تو الگ کر دے؟ میاں رنگ بھی نہیں آتا، اور نہ ہی مزہ آتا ہے۔ دودھ کے اندر کبھی خون کا مزہ آیا؟ دودھ کے اندر کبھی گوبر کا مزہ آیا؟ نہ مزے کو اللہ ملنے دیتا ہے، نہ اس کے اثر کو، نہ اس کے رنگ کو ملنے دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ سے خالص دودھ کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ پینے والوں کے لیے پیٹ بھرنے والی غذا ہے۔ ایک اس کا ذکر ہے اس جانور کا، اور دوسرا مکھی کا، کہ مکھی جو ہے یہ عبرت کی چیز ہے، شہد کی مکھی۔ اللہ کرے کہ آپ کو کبھی ڈنک نہ مارے، کبھی ڈنک نہ مارے۔ اگر یہ مارتی ہے تو زہر چڑھتا ہے، جسم پھول جائے گا، چہرے پہ اگر کاٹ لے، کئی لوگوں کا اس میں انتقال بھی ہوا، موت بھی ہوتی ہے۔ اگر کئی مکھیاں مل کر کے کاٹ دیں آدمی کو شہد کی، آدمی مر سکتا ہے، زہر ہے۔
समझ में नहीं आता वो जहरीली मक्खी है और फूलों का जो रस चूसती है उसमें से आप भी चूस के लाके अपने घर में थूक के देखो। गुलाब को चूस लो, मोगरे को चूस लो, चमेली को चूस लो और अपने घर के एक कटोरी में थूक के देखो, बदबू ही आएगी। और फूलों का रस तो कड़वा ही होता है, लेकिन वो मक्खी जहरीली खुद भी है और चूसती कड़वे फूलों का रस है, और ला करके छत्ते में जब डालती है तो निहायत ही शीरीन, निहायत ही मीठी चीज। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कौन है जो इसमें मिठास पैदा करता है, कौन है, उसको मिठास पैदा करने वाला कौन है, वो खालिक कायनात है जो फूलों को रंग देता है और शहद की मक्खी के मुंह में मिठास देता है। अब इसी को कहा गया है, ये इबरत की चीज है। वैसे आपको मैं ये बात भी बता दूं, वो डंक मारे तो जहरीली, लेकिन थूक दे अपने छत्ते में तो वो शिफा वाली ग़िज़ा है। एक ही मुंह से दो चीजें कैसे, इतना जहर भी है कि काटे तो मर जाए, और इतना है कि अपने घर में छोड़े तो बीमारों को शिफा भी हो जाए। एक ही मक्खी के अंदर ये दो चीजें। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद आती है, आपने फरमाया गुस्ताखान रसूल को, वो फरमाते हैं आला हजरत जालिमों मैं शहद की मक्खी की तरह हूं। आला हजरत अपने आप को कहते हैं मैं शहद की मक्खी की तरह हूं जिसकी मिठास का भी जवाब नहीं, जिसके डंक का भी जवाब नहीं। वो अपनों के लिए मीठा रस देता है और जालिमों के लिए वो डंक भी मारता है। आला हजरत ने अपने लिए मिसाल में फरमाया शहद की मक्खी की तरह। लेकिन मैं आपको एक रिवायत ये भी बताऊं, इस शहद की मक्खी के अंदर जो मिठास आती है, इतनी मिठास कैसे, फरमाया कि ये जब फूलों का रस चूसती है तो फूलों का रस चूस कर अपने घर जाने तक ये हुजूर पाक पर दुरूद पढ़ती है, और उस दुरूद की बरकत है हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कि उसके मुंह में मिठास पैदा होती है। अल्लाह ताला हमारे मुंह में मिठास पैदा फरमाए, जुबान में आपके असर पैदा फरमाए। ये दोनों चीजें अल्लाह ताला ने इबरत के तौर पर फरमाया है। दो जानवरों का जिक्र है और दोनों इबरत के लिए है। अब इन लोगों को आज के जमाने में पता चल रहा होगा ना कि दूध कहां से निकलता है। आज सर्च करके बता रहे होंगे ना कि दूध कहां से निकलता है, डायरी वालों को पूछो या इसके जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनसे पूछें। लेकिन कुरान 1400 साल पहले बगैर किसी सोनोग्राफी के, बगैर किसी चीर फाड़ के जब बता रहा है, तो आज भी इन लोगों को अकल में नहीं आती बात कि आखिर ये बातें कुरान में आई कैसे। उस वक्त ना साइंस का वजूद, ना किसी मशीन का वजूद। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान से जो कलमात निकले वो उनके अपने नहीं हैं, ये खल्लाक कायनात के कलमात हैं। जिसने पूरी कायनात को पैदा किया उसी ने ये तमाम चीजें बयान किया। आज ही के बारे में हमने दो बहुत अहम आयतें तिलावत की हैं, वो हमारे लिए बहुत ही हिम्मत वाली आयतें हैं। अल्लाह फरमाता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह का वादा है। ये 26 लेकर के जो बैठे हुए हैं ये पाखंडी मर जाएंगे, कुरान का कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। कुरान बरसों से उसी तरह महफूज है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, एक जाहिल बदतमीज किस्म का एथिस्ट उठा, सवाल करता है, काफी पहले की बात है, कहा कि कहते कुरान को अल्लाह ही हिफाजत करता है, अल्लाह हिफाजत करता है। ले जाकर के उसने हाथ से जला दिया। कहा मैं जलाया, कुरान तो बचा नहीं। ये ऐसे ही पागल है जैसे नमरूद ने कहा किया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था नमरूद से, मैं उस खुदा की इबादत करता हूं जो मौत भी देता है, हयात भी देता है। तो उसने क्या किया, जेल से 2 कैदियों को निकाला और एक को मार डाला और एक को आजाद किया। कहा मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। ये ऐसी ही पागल एथिस्ट है। उसने कुरान को जला करके या खत्म करके कहा कि कहां बच सका। नादानो, कुरान का मतलब ये औराक नहीं है, ये फना है। ये चीजें वरक जो है ये दुनिया की बनी हुई है। हम उस रेवलेशन को मानते हैं जो कुरान नाजिल हुआ है, जो नफ्स मजमून है, वो कभी फना नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो इल्म इलाही है, वो अल्लाह की सिफत है, वो अल्लाह की सिफत है। कुरान मेरे सीने में है, इनके सीने में है, या वरक पर है, ये सब चीजें जा सकती हैं, ये चीजें जा सकती हैं, लेकिन वो रेवलेशन, वो नुजूल कुरान का, वो कभी खत्म नहीं होगा। उसके मुतालिक हम कहते हैं तुम 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख जला लो। और आग को जलाने का मतलब ये समझते हैं कि कुरान जला दिया, कुरान खत्म हो गया। नहीं, कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, ये अपने घर देख लें, घर नहीं बचा पा रहे हैं, इनका अपना कोई महफूज नहीं रह गया है। और ये आज की बात नहीं है मेरे अजीजों, बरसों से एक सवाल ये भी आता है कि कुरान वही ऑथेंटिक है या नहीं। इससे कबल भी मैं पहली ही तफसीर में इसको बता दिया था जब शुरू किए थे हम लोग। ये सवाल ये मुल्हिदीन की तरफ से आते हैं, बद्दीन एथिस्ट जो हैं, नास्तिक लोग, वो कहते हैं कि कैसे पता
ہم نے یہی کہا کہ اگر اس کے خلاف تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کوئی دوسرا بھی قرآن تھا تو لا کے دکھا دو. 1400 سال سے کہاں سوئے ہوئے تھے سارے لوگ؟ ایک ہی قرآن کیوں ہے پوری دنیا میں جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے؟ وہ کہیں کا بھی ہو، امریکہ کا ہو، انڈیا کا ہو، افریقہ کا ہو، پاکستان کا ہو، عرب کا ہو، کہیں پر بھی جاؤ قرآن آپ کو یہی ملنے والا ہے. حتیٰ کہ ہمارے درمیان سینکڑوں فرقے ہو گئے ہوں گے، ہر فرقے میں قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے. شیعوں کے ہاں بھی، دیوبندیوں کے ہاں بھی، اہل حدیث کے ہاں بھی، چاہے جتنے بھی مکاتب فکر دنیا میں ہیں، فرقے ہیں، سب کے پاس قرآن یہی ہے، یہی قرآن ہے. تو کوئی الگ قرآن کیوں نہیں ملتا؟ یہ ان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنے تواتر تک، یعنی لاکھوں لوگوں کا ایک چیز پر جمع ہونا دنیا میں محال ہے، کوئی ایک تو اگینسٹ ہوگا. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ قرآن کے خلاف یہ اس لیے زہر اگلتے رہتے ہیں کہ کبڑا یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کبڑی ہو جائے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری پیٹھ صحیح ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں سب ویسے ہی دکھتے رہیں جیسے میں کبڑا ہوں. ہاں، خود کے گھروں کی کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ بیچارے یہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، وہاں ایک الگ پبلش ہوتی ہے، سب کے روایتیں بدلی ہوئی ہیں، اس کا مضمون الگ ہے، اس کا مضمون الگ ہے. بائبل پتہ نہیں مارکیٹ میں کتنی ملتی ہے، الگ الگ ہے. ویدوں میں تبدیلیاں ہیں، قرآن میں تبدیلیاں ہیں، شرح لکھنے والوں میں الگ الگ باتیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں دوسری کتابوں کو انہوں نے دیکھا تو سوچتے ہیں قرآن بھی ایسا ہی ہے. میں یہ کہتا ہوں ترجمے ہزار ہو سکتے ہیں، تفسیریں ہزار ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کا وہ نفس مضمون ایک ہی رہے گا، قیامت تک ایک ہی رہنے والا ہے. اور یہی اللہ کا وعدہ ہے، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، اور دوسری آیت جو میں کہہ رہا ہوں، دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں. دوسری آیت ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے، واضح بیان کر دیا. میں تقریباً آج سے 10 سال پہلے کی بات ہوگی، تو 2012 وغیرہ میں ایک صاحب وہ پوچھنے لگے، وہ بڑے ماڈرن خیالات کے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، تو کیا پیٹرول کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ اور پتہ نہیں پیٹرول ہی شاید اس کو زیادہ اچھا لگتا ہو یا پیٹرول پیتا ہو. میں نے کہا پیٹرول کیا، اللہ نے فرمایا ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہر چیز کا واضح بیان ہے. ہم نے ان سے پوچھا تمہیں پتہ ہے سمندر میں موتیاں ہیں؟ پتا ہے نا سمندر میں ہی ہوتی ہے نا موتیاں. کہا ہاں ہے. کہا جاؤ ڈوب کے لے کے آؤ. کہا ہمارا کام نہیں ہے. کہا کس کا ہے؟ وہ جوہری کا کام ہے جو غوطہ لگاتا ہے. کہا یہی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اس میں غوطہ لگانے کا کام اماموں کا ہے جو مجتہدین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، علماء صالحین ہیں. جس کا جیسا علم ہوگا وہ غوطہ لگاتا ہے اور قرآن سے نکالتا ہے. ارے سیدنا عبداللہ ابن عباس سید المفسرین صحابی ہیں، حضور سے سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر سیکھنے والے. وہ کہتے ہیں قرآن کے علم کے بارے میں اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. ہاں، قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. تو یہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے علم کی بات ہے. ہمیں پتا ہے سمندر میں بہت سارے خزانے ہیں، لیکن ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ سمندر میں جا کے موتیاں لیا ہے. ہاں، کچھ لوگ کوشش کر بھی لیں گے تو سیپیاں لا سکتے ہیں، سیپ لے لیں گے. موتیاں لانا اور وہ سب جانکار لوگوں کا، ماہرین کا کام ہوتا ہے. اسی طرح میرے عزیزوں قرآن عظیم میں ہر چیز کا واضح بیان ہے. اس کا مطلب اب یہ بھی نہیں ایک فرقہ نکلا ہے اہل قرآن. ابھی ایک فرقہ ہے، انٹرنیٹ پر کتنے فرقے آئیں گے ہے نا. پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن تم تک آیا کیسے؟ کیا تمہاری عقل پہ ڈائریکٹ نازل ہو گیا، جبرائیل امین لا کر کے دے دی؟ کہاں سے آیا قرآن؟ اس کی آتھینٹسٹی چاہیے. تو ان کو بولنا پڑے گا، ان کو بولنا پڑے گا کہ رسول اللہ پر نازل ہوا اور اس کو جمع کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ عام لوگ جانتے ہیں صحابہ کرام نے جمع کیا. اب صحابہ کرام سے تابعین میں آیا، تابعین سے پھر اولیاء امت میں آیا. یہ ایسے ہی چلتا چلتا قرآن ہمارے تک آیا نا. اب یہ صاحب یہ بیچ کے سارے سند ہٹانا چاہتے ہیں، نہیں، ہم کو ڈائریکٹ چاہیے. اگر تم یہ صحابہ کرام اور تابعین کے سلسلے کو ختم کرو گے تو قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی، قرآن کی سند بھی نہیں رہ جائے گی. قرآن کو اگر تم حقانیت والا ایک کتاب مانتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا اس کو ہم تک پہنچانے والی جو ذاتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، اور انہوں نے ہی حضور کی حدیثیں بھی بیان کی اور قرآن کی تشریح بھی انہوں نے ہی ہمیں سمجھایا. اسی لیے قرآن کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کی سمجھ سے ہمیں سمجھنا ہے. جیسے رسول اللہ نے انہیں سمجھایا ہے ویسے ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو عقل نہیں، گوگل نہیں، بلکہ فہم صحابہ جس کو کہتے ہیں، صحابہ اکرام. ابھی لوگوں کو بڑا آسان ہے، آیت سمجھنا ہے گوگل کر دو، اور گوگل لا کر کے دیا. اور گوگل کتنی جگہ گلیوں میں پھنساتا ہے.
پتا ہے بڑی بڑی گاڑیاں لے جا کر کے نکڑ پہ لگا دیتا ہے. گوگل میپ والی آنٹی جو بولتی ہے اس کے پیچھے پیچھے چل کر کے کتنی مرتبہ تو ہم بھی دھوکے کھائے. ہاں ہم کو جو ہے دلی سے نکل کر کے گاڑی میں 6 لوگ تھے, میپ لگا کر کے چل رہے ہیں. میں کہا کہ مجھے پتا ہے راستہ, ڈرائیور صاحب رامپور کے تھے, کہے کہ نہیں میپ سے چلیں گے. رات کے 2 بج چکے ہیں, میپ سے چلتے چلتے کچے راستے پر لے کے گئے. میں کہا بریلی کا راستہ اتنا کچا تو نہیں ہے, دلی ایئرپورٹ سے بریلی جانا ہے, کچے راستے پر لے جا کر ایک جگہ ڈیڈ اینڈ آ گیا, کچھ بھی نہیں. اور بیریکیٹنگ ڈال کر کے پولیس لوگ کھڑے ہیں, ٹارچ ہمارے اوپر مارنے لگے. کہا ادھر کیوں آئے؟ ہم نے کہا کہ ہم بریلی جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو سب جیل ہے, یہاں کیسے آ گئے رات کے 3 بجے؟ تو یہ ہے گوگل وہاں تک پہنچاتا ہے. بہت سارے لوگ صرف جو ہے نا آیتوں کو گوگل کر کے وہیں تک جیل تک جانا چاہتے ہیں. صرف اس پر ڈیپینڈ مت رہو. ہاں میں نہیں اس کا انکار نہیں کرتا کہ اس میں کچھ نہیں ہے, لیکن یہ آتھینٹک ہے یا نہیں اس کو سمجھنے کے لیے پھر تمہیں علماء حق کی ضرورت ہوگی. آج جو فارورڈ ہو رہے ہیں نا سارے میسیجز حدیث 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 کہہ کر وظیفے وظیفے وظیفے, اس کے لیے بھی کیا تمہارے پاس اتنی عقل ہے کہ حقیقت میں بخاری کی حدیث ہے یا نہیں کیسے پتا تمہیں؟ یہ مسلم شریف کا اس میں ریفرنس دے دیا, کیسے پتا تمہیں؟ ایک بات یاد رکھو, قیامت تک جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے لیکن علماء صالحین جو اصول جانتے ہیں ان کے محتاج ہی رہیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علماء اس زمین پر نہ ہو تو انسان سب جانور ہیں, وہ صرف جانوروں کی طرح گھومتے رہ جائیں. آپ کو حق اور باطل میں فرق کرنے کا طریقہ انٹرنیٹ سے نہیں معلوم پڑے گا, پھر تمہیں کسی کے ہاں جا کر کے سمجھنا ہی ہوگا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت عطا فرمائے اور بد دین اور گمراہوں کی صحبت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جو اہل قرآن جو نیچری فرقہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی حفاظت فرمائے. جنہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا, شیطان کا انکار کر دیا اور جنت کا, دوزخ کا, حساب کا, کتاب کا, سب چیزوں کا انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں جو چیز نہیں دکھتی وہ ہوتی نہیں ہے, جو چیز دکھتی نہیں ہے وہ ہوتی نہیں. وہ جتنی دکھتی ہے اتنی ہی وہ مانتے ہیں, جتنی وہ دکھتی ہے ان کو اتنی مانتے ہیں. 9 مہینے تک اپنی بیوی کے پیٹ میں بچہ بھی نہیں مانتے, جب تک آیا نہیں دنیا میں تب تک بچہ ہے نہیں. ہاں دکھنے والی چیز ہی ان کو یقین کرنا ہے. اور دوسری ایک عجیب سی بات ہے, جتنی چیزیں دکھتی ہیں اسی پر ایمان لاتے ہو, اسی کو سمجھتے ہو, پھر یہ بھی کہتے ہو کہ گیلیکسی میں جو ہے اتنے سٹارز ہیں, کیا کیا ہیں اس میں, بہت سارے یہ ستارے گناتے سیارے ہیں. ہاں اور پھر ان کے سولار سسٹم کے جو سٹارز ہیں وہ کہاں سے انہوں نے لا کے دکھایا؟ کیا ہر آدمی دیکھ رہا؟ آپ نے دیکھا یورینس, نیپچون, پلوٹو, یہ سب پتا ہے نا سب آپ لوگوں کو؟ آپ جا کے دیکھ کے آئے سولار سسٹم میں جو ستارے سائنس دکھا, دیکھ کر کیا ہے؟ نہیں, لیکن سب مان رہے ہیں. کس نے کہا؟ سائنسدانوں نے کہا. سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ سولار سسٹم میں یورینس بھی ہے, نیپچون بھی ہے, پلوٹو بھی ہے, فلاں فلاں سٹارز ہیں. آپ آنکھ بند کر کے مان رہے ہیں. اور یہ تو اتنا یقین ہے کہ چاند میں جا کر کے آ گئے, وہ بھی مان رہے ہیں, چاند کی ساری چیزیں مان لیے. تم دنیا کو سائنسدانوں کے کہنے پر مان سکتے ہو, ہم اللہ کے حبیب کے کہنے پر جنت و دوزخ کیوں نہیں مانیں گے؟ یقیناً اس رسول نے ہمیں خبر دیا ہے, اس پر ہم ایمان لاتے ہیں, اور اللہ تعالی ہم سب کو غیب پر ایمان لانے والی جماعت میں ہی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے گزر رہے تھے. ایک قافلہ تھا, طارق المحاربی نام کے گراوی ہیں, انہوں نے پوری ایک لمبی حدیث روایت کی ہے. کہتے ہیں کہ ہم لمبے سفر سے آئے تھے, ہمارا قافلہ تھا, ہمارے قافلے میں ایک لال رنگ کا اونٹ بھی تھا, سرخ اونٹ جس کو کہتے ہیں. اور اس زمانے میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی, بہت مہنگا اونٹ ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا, آپ رک گئے, ان لوگوں سے خیر خیریت پوچھی, کہاں سے قافلہ آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد اس اونٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پسند فرمایا, اور ان سے کہا کیا تم یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ اس قافلے والوں نے کہا ہم بیچیں گے. قیمت کتنی ہے؟ ان لوگوں نے بتایا اتنی اتنی کھجوریں, یعنی ہم باغیچے کی اتنی کھجوریں لیں گے. انہوں نے ایک قیمت بتائی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر راضی ہوئے, کہا کہ ٹھیک ہے اتنی کھجوروں پر میں راضی ہوں, اونٹ میرے ہاتھ دے دو. ان لوگوں کا جو قافلے کا امیر تھا اس نے اونٹ اٹھایا اور حضور کے ہاتھ دے دیا. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کھجوریں تھی نہ کوئی سامان تھا, لیکن حضور اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں لیے اور مدینے کی طرف چل پڑے. قیمت تو ادا نہیں ہے. ان لوگوں میں سے کسی نے پوچھا بھی نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کی رسی پکڑ کر مدینے کی طرف چل پڑے, جبکہ یہ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا. انہیں احساس بھی نہیں تھا, اندازہ بھی نہیں تھا قیمت لینے کا. جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے میں بات چیت شروع ہو گئی, کیا قیمت مل گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں, قیمت تو انہوں نے دیا نہیں ہے.
तय तो हुई है, इतने खजूरों की कीमत है इस ऊंट के बदले, लेकिन उन्होंने दिया तो नहीं। सब एक दूसरे को कोसने लग गए कि एक अनजान आदमी के हाथ में ऊंट कैसे दे दिया, हम उन्हें जानते नहीं पहचानते नहीं, उनके हाथ में एक सुर्ख ऊंट कैसे दे दिया, वो तो आंखों से ओझल हो गया, अब उन्हें ढूंढेगा कौन। ये बातें बढ़ती गई। अमीर काफिला को लोग कोसते रहे कि तूने एक बड़ा नुकसान किया है। काफिले में एक खातून थी, एक औरत थी। उस औरत ने हंगामे को ठंडा किया और कहा करीब आकर, लोगों झगड़ो मत, इसलिए कि मैंने उस चेहरे को देखा, वो झूठा चेहरा नहीं हो सकता। उनकी बातों को मैंने सुना है, वो शहद से ज्यादा मीठी हैं। उनके बैठने और उठने के अंदाज को मैंने देखा है, वो दुनिया का कोई अजीम आदमी है। इंतजार क्यों नहीं करते। यहां तक कि शाम हो गई और रात हो गई। रात को काफिला जहां पड़ाव किया था, सब अपने अपने खीमों में मौजूद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी या दो सहाबा अपने हाथों में खाने की बड़ी बड़ी तबक लेकर के आए और इस काफिले वालों से कहा फलां बिन फलां कहां है। लोग बाहर आए, पूछा कि कौन है। आए हुए सहाबा ने कहा हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम उनकी तरफ से आए हैं। दिन में हमारे आका ने आपसे ऊंट खरीदा था, उसकी कीमत खजूरें पूरी जितनी तय हुई थी वो हम लेकर के आए हैं मदीने से। वो खजूरें पूरी ला करके दिया और कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साथ में हमें तुम्हारे पूरे काफिले के रात के खाने का भी इंतजाम फरमाया। काफिले वालों ने खाना भी लिया और खजूरें जो कीमत में थी वो भी लिया। ये अरब में इस तरह का पहला वाकया था, वरना जो नजरों से ओझल हो गया वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों में ऐसे अखलाक बिठाए कि वो मदीने में ढूंढते फिरते थे कि वो मोहम्मद हैं कहां, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं कहां। फिर वो दायरा इस्लाम में भी आए कई लोग। यही वो लेन देन के मामलात थे जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिजारत को पूरी दुनिया के सामने बताकर ऐसे उसूल बताए, सूद से पाक किया जो काफिले की एक बड़ी लानत थी, बल्कि माशरे की एक बड़ी लानत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद को मैंने अपने पैरों से रौंद दिया, खत्म फरमा दिया। सूद में होता क्या है आपको पता है, जिसको आप ब्याज कहें, बड्डी कहें या जो भी नाम दे दें, लेकिन बढ़ा करके लेना, किसी को कर्ज देना और उससे बदले में बढ़ा करके लेना। 100 रुपया कर्ज दिया, 110 रुपये लिया, 120 रुपये लिया, बल्कि 101 रुपये भी लिया, तो ये सूद हो गया। जिसको कर्ज दिया और बदले में बढ़ा करके लिया, सिर्फ पैसे में नहीं, किसी भी चीज में वो बढ़ा करके लेना, ये सूद कहलाता है। और ये इस्लाम में बहुत अजीम गुनाह इसको बयान किया गया। क्यों, वजह क्या है, इसमें बंदों का हक मारा जाता है। एक बंदा कर्ज में डूबता चला जाता है और दूसरा अमीर होता चला जाता है। ये निजाम आज दुनिया के यहूदियों ने कायम रखा है, पूरी दुनिया को क्रेडिट पर चलाते हैं। जबरदस्ती तुम्हें क्रेडिट कार्ड पकड़ाएंगे, क्यों, सूद भरते रहो। तुम अपने हलाल कमाई की कीमत, अपने पसीने की कीमत इनको सूद में चुकाते रहो, भरते रहो। लोगों को एहसास भी नहीं होता ये दुनिया उस अजीम लानत में तुम्हें लेकर के जा रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने सूद का एक लुकमा खाया उसका गुनाह इतना बड़ा है कि जैसे कि उसने खाने काबा के सामने अपनी मां से जिना किया, इतना बड़ा उसका गुनाह है। बल्कि एक हदीस में 73 दर्जे गुनाह के हैं, सूद खाने वाले के गुनाह 73 दर्जे के हैं, 73। उसमें से पहला दर्जा यह है कि वो मां के साथ बदकारी किया हो। अजीजा निगरानी वकार, इसको इतना सख्त क्यों बयान किया गया, बंदों के हुकूक मारे ना जाएं, बंदों के हक तलब ना हो। अमानत के साथ जो मामलात होते थे, आप देखें वही चीज आज हमारे मुआशरे से खत्म होने लग गई है। आज तुम्हें लोन लेने की जरूरत क्यों पेश आने लगी, आज कर्ज जहां पर भी जाएंगे तुम्हें ब्याज के साथ लेने की जरूरत क्यों पेश आ रही, उसकी वजह यही है कि आपस में एतमाद और भरोसा खत्म हो गया। कर्ज हसन कौन देने वाला है आज एक मुसलमान उठे और दूसरे के पास जाए और कहे कि मुझे 5 लाख की जरूरत है, इल्ला माशाअल्लाह कौन होगा, करीब से करीब तरीन दोस्त भी मुंह फेर लेता है। उसकी वजह सिर्फ एक तरफा नहीं है, 2 तरफा है। कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों के दरमियान एतमाद का रिश्ता नहीं है। कुछ लोग कर्ज लेते हैं लेकिन वो देना नहीं चाहते, ये भी बंदों के हुकूक की पामाली है। उनको क्यों दिया जाए कर्ज, लोग डरते इसीलिए कि 5 लाख दूं कि 1 लाख दूं, ये तो देने का नाम ही नहीं लेता। और कुछ लोगों की लत पड़ जाती आदत, इससे भी मांगा उससे भी मांगा और कर्ज में डूबते चले गए। वो ऐसे भिखारी बन जाते हैं कि उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। हदीस पाक सुनो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने कर्ज लेते वक्त ये सोचा कि देखा जाएगा, अदा करने की उसकी नीयत नहीं थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस पर अल्लाह ताला जमीन को और तंग कर देता है।
اس کے لیے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لیا اور دینے کی نیت تھی اور یہ سوچا کہ میری ناک زمین پر رگڑ جائے لیکن میں اس کا حق دوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے روز دروازہ کھولتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. یہاں لینے والے کی دل میں خیال ہی نہیں رہ گیا کہ سامنے والے سے میں نے رقم لیا ہے. بے چینی شروع ہو جانی چاہیے، ہمیں بے قراری شروع ہو جانی چاہیے. کسی کا قرض لیا ہے تو نیند اڑ جائے کہ نہیں میرے بھائی کا قرض ہے مجھے واپس دینا ہے. لیکن یہاں معاملات ایسے نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے آج دنیا نے تمہیں سود کا عادی بنا دیا. اب کون دیتا ہے قرض حسن؟ قرض حسن کا مطلب کیا ہے؟ 1,00,000 روپے میں آپ کو دیا اور بدلے میں آپ نے بھی 1,00,000 روپے لوٹایا. یہ قرض حسن اچھا قرض ہے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا آپس میں مومنوں کے درمیان قرض، لیکن جب لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے تو کون دینا چاہتا ہے اور لینے والا بھی آج کل لوٹانا نہیں چاہتا، تو یہ معاملات ختم ہونے لگ گئے. اور اس کی وجہ کیا بنی؟ جب اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا تو تم سود کے کاروبار میں پڑ گئے. اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا، جاؤ بینکوں سے لون لو یا غیر مسلموں سے بھاری سود میں قرض اٹھاؤ اور اپنے کام کرتے رہو. یہ سب کی نوبت صرف اسی وجہ سے آئی کہ آپس کے رشتے خراب ہیں، یہ معاملات خراب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ کام صرف ہم نے اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے. آپ کو اندازہ ہو، ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صبح فجر کی نماز میں بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے، سلام پھیرتے ہی نکل جاتے. ایک دن ان کو صحابہ اکرام نے روک لیا کہ آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی شکایت بھی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے فجر کی نماز میں اتنی جلدی بھاگ جاتے ہو؟ اس صحابی نے جواب میں کیا عرض کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر اور ایک یہودی کا گھر دونوں متصل ہے، لگے ہوئے ہیں، اور اس یہودی کے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میرے گھر کے آنگن میں بھی آتی ہیں، اور صبح صبح پکی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں. میں اس لیے بھاگ کر جاتا ہوں کہیں میرے بچے جلدی اٹھ کر کے وہ کوئی کھجور کھا نہ لیں. میں وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو اس کی امانت لوٹا دیتا ہوں. روز میرا یہ کام ہے. مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بچے وہ ناجائز کھجوریں نہ کھا لیں، پڑوسی کی کھجوریں جو ہمارے آنگن میں گری ہیں. یہ صحابہ کے اخلاق تھے. وہ یہودی تھا پڑوسی، اس کی کھجور کھانا بھی انہیں گوارا نہیں تھا. کیا ہم نے بچوں کی یہ تربیت کی ہے؟ دوسرے کا مال نہیں اٹھانا چاہیے. یہاں تو بازار میں جا کر بھاؤ تاؤ پوچھتے ہوئے نہ جانے کتنے انگور کھا جاتے ہیں لوگ. پھل پوچھتے پوچھتے کتنے تو چیک کرنے میں کھا جاتے ہیں، جبکہ یہ بھی جائز نہیں، بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اجازت کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اس صحابی کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ہے ہم میں سے، میرے صحابہ میں سے، جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے تاکہ یہ سکون سے نماز پڑھ سکے. سوچو میرے عزیز ہو، اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس یہودی کو بلاتے ہیں، کیا وہ بیچنے کو راضی ہے؟ اس پڑوسی کو بلائے جس کی کھجوریں یہ روز امانت کے ساتھ جمع کر کے اس کو دیتے تھے. وہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے کہا کہ تو یہ اپنا درخت میرے اس صحابی کو دے دے. کہا کہ ایسے تو نہیں دے سکتا. کہا بدلے میں تو جنت کی کھجوروں کے درخت لے لے. اس نے کہا مجھے اس چیز پر یقین نہیں ہے، اگر بیچنا ہے تو میں قیمت میں بیچوں گا. جب حضور نے یہ جنت کی بات کی تو صحابہ جو بیٹھے تھے اس میں سے ایک صحابی حضرت ابو الدحداء وہ کھڑے ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جنت کے درخت ملیں گے، کیا یہ میں اگر خرید لوں تو مجھے بھی ملیں گے؟ میں اگر خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو الدحداء سے کہا اگر تم خرید کر کے دیتے ہو تو اللہ تجھے بھی بہترین باغیچہ عطا کرے گا. وہ حضرت ابو الدحداء اس یہودی کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر لاتے ہیں، چلو ہم ڈیل کرتے ہیں، ایک درخت میرے بھائی کو تجھے دینا ہے، بدلے میں بتا کیا لینا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے. وہ مانتا نہیں تھا. حضرت ابو الدحداء کون صحابی ہے میں آپ کو بتا دوں، اوالی مدینہ، مدینہ کا ایک علاقہ جہاں آج بھی اوالی اس کو کہتے ہیں، مسجد قباء کے قریب، وہاں کی کھجوریں دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں مانی جاتی. اوالی مدینہ دنیا کی سب سے بہترین کھجوریں، مدینے میں بھی اوالی مدینہ کی کھجوریں سب سے اعلیٰ. اور اوالی مدینہ میں سب سے حسین و جمیل کسی کا باغیچہ تھا تو حضرت ابو الدحداء کا تھا. بہترین گھر بھی تھا اس باغیچے کے اندر اور بہترین خوبصورت باغیچہ جس میں نہر بھی تھی. حضرت ابو الدحداء نے کہا کہ اس یہودی سے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا کہ تجھے مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا، تو ابو الدحداء ہے، باغیچے کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں، حسین و جمیل باغیچہ ہے.
حضرت ابو دہدہ نے کہا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں وہ پورا بغیچہ اس ایک درخت کے حوالے دینا چاہتا ہوں؟ یہ ایک درخت تو دے دے میرے اس بھائی کو، میں بغیچہ پورا دے دوں۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق ہے یہ؟ کیسا مذاق ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ کی بات پر میں کبھی مذاق نہیں کرتا، اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے، میں معاملات کر رہا ہوں تیرے ساتھ۔ اس یہودی نے کہا کوئی بات نہیں، درخت میں دینے کو تیار ہوں۔ ابو دہدہ نے وہیں پر جو کچھ لکھنا پڑھنا تھا سب کر لیا، بیچ دیا، نہ کوئی قیمت لینی تھی اس سے، کچھ نہیں۔ ایک درخت جو یہودی کے آنگن میں تھا بس وہی خریدنا تھا، وہ بھی اکھاڑ کر کے نہیں، وہ درخت تو وہی رہے گا نا، لیکن ملکیت اس مسلمان کی ہوگی، صحابی کی۔ اس بات پر طے ہوا، باغیچہ بیچ دیا گیا۔ اب حضرت ابو دہدہ اپنے باغیچے کے باہر آئے، سنیے، باہر آئے اور باہر سے اپنی بیوی کو پکارا، یا ام دہدہ، اپنی بیوی کو زور سے پکارنے لگے۔ تو ان کی بیوی اندر باغیچے کے اندر اپنے حسین و جمیل گھر میں تھی، وہاں سے آواز سن کر کے کہتی ہے کیا بات ہے کہ تم اندر نہیں آتے، باغیچے کے باہر سے مجھے آواز دے رہے ہو؟ ابو دہدہ نے کہا میں نے باغیچہ بیچ دیا، تو بھی باہر آ جا۔ عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کمال کی عورتیں تھیں۔ وہ باہر نکلی اپنے گھر سے اور کہتی ہیں ابو دہدہ مجھے تمہاری عقل پر پوری زندگی سے زیادہ یقین ہے، یقیناً سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا، ایسے تو تم اتنا حسین باغیچہ بیچ نہیں سکتے، اگر بیچا ہوگا سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا۔ وہ گھر سے اسی وقت نکل آئی، ابو دہدہ گھر باغیچے میں بھی نہیں گئے، گھر میں بھی نہیں گئے۔ یہودی سے کہا آج سے تیرا ہے یہ باغیچہ۔ وہ باہر آئی، خاتون پوچھا کتنے میں تم نے یہ باغیچہ بیچا ہے؟ تو حضرت ابو دہدہ نے ہنس کر کے کہا میں نے یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں بیچا ہے، جنت کے ایک باغیچے کے حوالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جسے وعدہ کریں وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ ام دہدہ نے ہنس کر کے کہا مجھے میری جان سے زیادہ تمہاری عقل پر یقین تھا، یقیناً تم نے جو سودا کیا وہ دنیا کا سب سے عظیم سودا ہے۔ چلو یہ نہیں ماتم کیا کہ کیسے بیچ دیا، کس کو کس کی باتوں میں آ کر کے کیا کر دیا۔ وہ خاتون بھی صحابیہ تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی۔ تو باہر آئے یہ دونوں لوگ۔ اب سنیے، وہ یہودی جو ہے رات کو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور ہنستا ہے۔ مسلمانوں سے بڑا بیوقوف میں نے کسی کو دیکھا نہیں۔ انہوں نے میرے آنگن میں موجود ایک درخت کے بدلے مدینے کا ایک حسین اور جمیل باغیچہ میرے ہاتھ میں دے دیا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ درخت تو وہ ہمارا ہی رہے گا، وہ ہمارے آنگن میں ہے، درخت کو کون اکھاڑے گا، کون نکالے گا؟ وہ اپنی بیوی سے رات بھر ہنسی مذاق کرتا رہا کہ مسلمانوں کو میں نے بیوقوف بنا دیا۔ اور وہ صحابی جو صبح نماز سے فوراً بھاگ کر اپنے گھر آتے تھے کھجوریں چننے کے لیے، آج وہ مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ اور اس کے بعد نماز ہو گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو اس صحابی کے ساتھ چلتے ہیں وہ درخت دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ کسی کا گمان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے اور اس صحابی کے گھر کے پاس جو یہودی کے آنگن میں درخت تھا، صحابہ فرماتے ہیں جب ہم قریب پہنچ کر کے دیکھے تو وہ درخت خود اکھڑ کر کے اس صحابی کے آنگن میں آ چکا تھا، خود ان کے آنگن میں وہ درخت موجود تھا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ لمبی حدیث ہے، اس میں مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اس صحابی کے عمل کو دیکھو کہ وہ ایک مشت کھجوریں بھی اپنے بچوں کو ناجائز طریقے سے نہیں کھانے نہیں دینا چاہتے۔ ہمارے معاملات جب خراب ہو گیا تو لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ بھی نکلنے لگ گیا۔ یہاں لوٹ کھسوٹ ایسی کچھ چیزوں کی میں نشاندہی کرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا، ایک بہت بڑی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ان کے بارے میں قرآن میں ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار ڈراتے تھے کہ ماپ تول میں کمی مت کرنا، ناپ تول میں کمی مت کرنا، برابر انصاف کے ساتھ لوگوں کو غلہ دیا کرو۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں، یعنی کلو کے کاٹے میں جو ہے فرق کر دینا، اور کہیں سے کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر کے مال تھوڑا سا سامنے والے کو کم جائے۔ اس گناہ میں مبتلا تھی وہ قوم، اور اس کو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو ڈراتے رہے، یہ زمین میں فساد ہے، اس چیز سے باز آؤ۔ وہ باز نہیں آتے تھے۔ جانتے ہو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا بھیانک عذاب ان پر آیا، بہت سخت ترین عذاب آیا۔ قوم شعیب ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دی گئی، اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پوری ہلاک و برباد ہو گئی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ آج ہو سکتا ہے کہ ترقی یافتہ دور میں ناپنے کی چیزیں بدل گئی ہوں، لیکن اگر اس میں بھی کوئی خیانت کرتا ہے ذرا برابر بھی، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اس کی برکتیں ختم کر دی جائیں گی، اس کے چہرے کی رونق ختم کر دی جائے گی۔
اسی لیے میرے عزیزوں ان معاملات میں پابند ہو جاؤ اور دیکھنا کہ ہمارے معاملات بالکل صحیح ہو جائیں گے. غیر مسلموں کے حالات تو آج ایسے کہ وہ لوگ اس چیز پر سختی کرتے ہیں. ان کی مارکیٹ میں سب ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہیں اور مومنوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا نہیں. مارکیٹ میں اگر 4 دکانیں تمہاری ہیں, تمہاری تجارت زیادہ ہونے لگ گئی تو بغل والے کو حسد ہونے لگ گیا. سوچتے کہ میرا بھائی تو ہے, نہیں, حسد ہونے لگ گیا. اور تیسرا اس سے زیادہ جلنے لگ گیا. آپس میں اس بات کو لے کر کے سب جلن کے شکار ہیں. اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ذرا برابر کچھ کمی ہوئی تو دوڑے دوڑے بابا کے پاس جاتے ہیں, پڑوسی نے کچھ کرایا ہے, میری دکان میں کچھ ہوتا نہیں. تم آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرایا اسی میں لگے رہے. بلکہ ہم کچھ بازاروں میں گئے ہیں, دیکھا ہے, اور کسی کی دکان پر, غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں, کوئی سامان نہیں مل رہا ہے تو وہ سامان نہیں مل رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ چلے جاؤ دوسری جگہ, بلکہ وہ وہیں کھڑا ہو کر کے اپنے کسی بھائی کا ریفرنس دیتا ہے, کہتا ہے فلاں جگہ یہ ملے گا, یہاں جا اور میرا نام لے کر کے کہو. وہ آپس میں تعاون ہے ایک دوسرے کا. مومنوں, آپ سب لوگ ایک دوسرے کے تعاون میں جب تک نہ آئیں تو رحمت خداوندی سے محروم رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا معاملات میں خراب ہونے سے. اسی لیے سود کو حرام اسی لیے کیا گیا تھا کہ دوسروں کے حق نہ مارے جائے. دوسرا کوئی غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور تم امیر سے امیر تر ہوتے جاؤ, یہ جائز نہیں اسلام میں. یہاں تک کہ غلہ جمع کر کے رکھنا اور وقت آنے کا انتظار کرنا یہ بھی حرام ہے. حرام ہے. چاول کو ذخیرہ کر لیا, احتکار اس کو کہتے ہیں, اس کو جمع کر کے رکھ لیا اور سوچتا رہا کہ مارکیٹ میں چاول جب کم ہوگا تو میں اپنا غلہ باہر نکالوں گا اور اس وقت جو 100 روپے کلو کا چاول ہوگا میں 500 روپے کا بیچوں گا. یہ احتکار سخت ترین حرام ہے. کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, پیاز کو, آلو کو, چاول کو, گیہوں کو, یہ جو روزمرہ کی ضروریات ہیں اس کو جمع کر کے کئی گوڈاؤن میں سیف کر دیا اور اس کے بعد مارکیٹ پر نظر رکھتے رہتے, مارکیٹ میں جب یہ چیزیں کم ہوں گی ہم اپنا غلہ باہر نکالیں گے. اسلام میں یہ جائز نہیں. بندوں کے حقوق مارنا یہ معاملات کی خرابی ہے, احتکار جائز نہیں ہے. اسی طرح میرے عزیزوں چند باتیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں, جھوٹ بولنا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر بنانے کا کام کرتا ہوں, جس کو آپ مستری کہتے ہیں, معمار, میرا کیا ہوگا قیامت کے دن؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا میں کپڑے سلتا ہوں, درزی ہوں, میرا کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ میں لوہے کا کام کرتا ہوں. حضور نے فرمایا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جس کا جو پیشہ تھا اور جو نبی کا پیشہ تھا حضور نے ان کے ساتھ اٹھائے جانے کی بشارت دی. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں, میرا کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو 2 چیزوں کی پابندی کرتا ہے, جھوٹی قسم نہیں کھاتا اور جھوٹ نہیں بولتا, تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا. تجارت میں یہ 2 چیزیں لوگ آج یہی زیادہ کرتے ہیں, جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا, اور سامنے والے کے کم عقل ہونے کو دیکھ کر کے اس کا استعمال کر لینا. لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایسا گاہک آئے, ایسا گراہک آئے جس کو معلومات کم ہو تو اسے جلدی ٹوپی پہنا دیا جائے, جس کو خرید و فروخت کا تجربہ نہ ہو اس کو جیسے تیسے بیچ کر کے ختم کر دیا جائے. لوگ تو ایسے گراہک کے انتظار میں رہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے امام سراج الامہ, یہ خود تاجر تھے. ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اپنی دکان میں, ایک عورت کپڑا لے کر کے آئی. وہ کپڑا اچھے قسم کا کپڑا تھا اور وہ عورت جو بیچنے آئی تھی اس کی قیمت وہ کم بول رہی تھی. امام اعظم کے پاس وہ آئی اور لے کر کے اس نے کہا کہ یہ کپڑا مجھے بیچنا ہے. حضرت امام اعظم نے پوچھا کتنے کا بیچ رہی ہو؟ اس نے کہا 10 درہم. تو آپ ہنسنے لگے کیونکہ آپ ماہر تھے کپڑوں کی تجارت کے. آپ نے کہا یہ کپڑا اتنی قیمت کا نہیں ہے. تو اس نے کہا مجھے ضرورت ہے, اتنی پیسے دے دو. امام اعظم نے کہا نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زیادہ ہے, بلکہ تو قیمت کم لگا رہی ہے, کپڑا زیادہ قیمت کا ہے. تو اس عورت نے کہا اچھا قیمت کم میں نے لگائی ہے تو میں بڑھا کے بولتی ہوں, آپ بڑھا کر کے دے دیجئے, 50 درہم میں لے لیجئے. سیدھے بڑھا دیا. امام اعظم نے کہا نہیں ابھی کم بول رہی ہے تو قیمت اس کی, اس کپڑے کی. اس نے کہا 100 درہم. امام اعظم نے کہا کپڑا اس سے بھی زیادہ کا ہے, یہ کپڑا اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے. اس خاتون نے 3 بار قیمت بڑھائی. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہو تو اسے بھی لے کے آ. یہ تجارت کے معاملات, یہ نہیں کہ کوئی بھولا بھالا آیا ہے تو اسے ٹوپی پہنا کے بھیج دیا جائے. 10 درہم میں خرید لیتے, وہ کپڑا تو 400 درہم کا تھا. کہا کہ جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہے تو اسے لے کر کیا. وہ خاتون گئی, اپنے مرد کو لائی.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کپڑے کو 400 درہم میں خریدا. کہا کہ پھر بھی میں نفع میں ہوں. فرماتے ہیں کہ میں جو بیچوں گا اس پر مجھے نفع آئے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ سامنے والے کو اس کپڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تو میں اس کو پوری طرح سے ڈبا دوں. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی کریمانہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنی زندگی میں دکھایا ہے. اور ایک بات، ایک عورت اور آئی. عورتوں کو کچھ معاملات میں بہت معلوم ہے اور کچھ معاملات میں کچھ نہیں معلوم ہے. وہ کبھی کبھار مارکیٹ میں صرف اسی لیے جاتی ہیں کہ گراتی رہیں یا اٹھاتی رہیں. بہرحال ایک خاتون آئی اور اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک کپڑا تھا ریشم کا، اور اس عورت کے پاس کچھ ہی پیسے تھے. اس عورت نے کہا میں ایک غریب عورت ہوں، مجھے آپ ایک کپڑا ایسا بیچو جس میں آپ نفع مت لینا مجھ سے. وہ کہا جاتا ہے نا مدل مل جائے. یہاں تو ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے جتنے کا پڑا ہے اتنے کا بیچ رہا ہوں آپ کو، پھر دکان کیوں کھول کے بیٹھا ہے؟ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مجھے جتنے کا پڑا ہے اتنے میں دے رہا ہوں آپ کو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس عورت آئی، کہا ایک کپڑا مجھے دیجئے، اس پر آپ نفع مجھ سے مت کمائیے، باقی سب سے نفع تو لیتے ہی. تو امام اعظم نے کپڑا اٹھایا اور کہا لے لے اس چیز کو. تھان تھی. کہا کتنے؟ کہا 4 درہم. اس عورت نے کہا مجھ بڑھیا کا مذاق مت اڑائیے، وہ کپڑا جو ہے قیمتی تھا. امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے 4 درہم. کہا میں سچ بول رہا ہوں 4 درہم میں لے لے. وہ خاتون کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنے کم قیمت کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایک اور کپڑا خریدا تھا. یعنی جب میں اس کپڑے کو دکان میں لایا تھا 2 تھان تھے میرے پاس، اور ایک تھان بیچ کر کے میں نے پورا نفع لے لیا. اب یہ کپڑا صرف مجھے 4 درہم کا پڑتا ہے، تھا وہ 100 درہم کا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں نے دوسرے والے اس کے ساتھ لائے ہوئے کپڑے میں اپنا نفع اور خرید و فروخت جتنے میں ہوئی تھی سب میں نے وصول کر لیا ایک کپڑے میں. اب یہ کپڑا مجھے صرف 4 درہم کا پڑتا ہے، تو چاہے تو لے لے. 4 درہم میں اس عورت کو کپڑا دے دیا. کون کرتا ہے آج کے معاملات؟ کون کرتا ہے؟ یہاں غریبوں کا خون چوس لیا جاتا ہے، ان کے معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، جب تک یہ احساس تمہارا بیدار رہے کہ مجھے دھوکہ اگر میں دوں گا تو اللہ شاہد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز وہ تمہاری قیامت کے دن لائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تم میں جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اللہ اسے بھی دکھائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر جو برائی کرے گا اللہ وہ بھی تمہیں دکھائے گا. اس لیے معاملات میں پکے ہو جاؤ. لوگوں کو ٹھگنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو اللہ رب العزت کی مصلحت اور اس کی حکمت بالغہ کو دیکھے. اللہ کریم نے اپنے آخری رسول کے لیے جو زمین منتخب فرمائی وہ افریقہ کی سرزمین نہیں تھی، نہ ہی کوئی ہند کی سرزمین، نہ یورپ کی سرزمین، بلکہ عرب کی سرزمین کو منتخب کیا گیا. اس لیے مجھے زمین کا جغرافیہ بتانا ضروری ہے کہ یہ لوکیشن کے اعتبار سے بیچوں بیچ میں آباد ہے، پوری دنیا کا سینٹر کہلاتا ہے. اس لیے کہ یہاں سے روشنی نکلے تو پوری دنیا میں پھیلے. یہاں سے نکلا ہوا ابر ہر زمین پر بارش بن کر کے برسے گا، اور برسا بھی. اللہ کریم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو منتخب فرمایا. طبیعتیں کیسی تھی، اکھڑ مزاج لوگ تھے، ان کے درمیان میرے آقا کو پیدا کیا اللہ نے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے یہ بی بی آمنہ کا گھر تھا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، باپ نہیں ہے، ماں پرورش کرتی رہی. عربوں کے رواج کے اعتبار سے دادا کی شفقت بہت زیادہ تھی اپنے پوتے پر، کیونکہ بیٹے عبداللہ بہت محبوب نظر تھے، بڑے پیارے تھے. لیکن جب جوانی میں انتقال کر گئے تو حضرت عبد المطلب کو اس کا بڑا صدمہ تھا کہ میرا سب سے محبوب بیٹا عبداللہ مدینے میں انتقال کر گیا. تو اپنی بہو حضرت آمنہ اپنے پوتے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش میں جی جان لگا دیا. اتنا لگا دیا، آپ کو پتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آج کروڑوں مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا ہے. حضور کا نام جیسے ہی ہم محمد نام لیتے ہیں ہم انگوٹھوں کو چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ نام پاک عام نام نہیں ہے. اس نام پاک کو بزرگان دین تو ایسے تھے کہ حضرت محمود غزنوی کا نام سنا ہے، ان کے خاص وزیر تھے ایاز. ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد. محمود جو ہے سلطان محمود اپنے وزیر کے بیٹے محمد کو بہت پیار کرتے تھے. ایک دن جو ہے آپ
ایاز کے بیٹے کو محمد کہہ کر نہیں بلا رہے ہیں بلکہ کہتے ہیں اے ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے ادھر آ جا۔ ایاز نے سن لیا، کہا آج سلطان غضبناک ہوں گے، میرے بیٹے کا نام لے کر کے نہیں پکارا، باپ کے نام سے پکارا ہے۔ بعد میں حاضر ہو کر پوچھا سلطان میرے بیٹے سے کوئی خطا ہوئی، آپ خفا تو نہیں ہے؟ اس کے نام سے نہ پکارتے ہوئے اس کو ابن ایاز کہہ کر پکارا۔ سلطان محمود نے کہا ایاز ایسی بات نہیں، خفا نہیں، بلکہ میں وضو کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں بغیر وضو کے کبھی اس کا نام بھی نہیں پکارتا۔ اور علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیز۔ یا رسول اللہ ہزار بار میں اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے، مشک و عنبر کے پانی سے دھو لوں، اس کے بعد بھی آپ کا نام پکارنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یا علامہ عبد الرحمن جامی، میں بات کیوں کہہ رہا ہوں حضور کے نام کی؟ یہ محمد نام کسی اور نے نہیں، حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا۔ آپ کے دادا، آپ کے جد امجد جیسی حضور کی پیدائش ہوئی تھی، گھر دوڑے دوڑے آئے تھے بی بی آمنہ کے، اور فوراً اٹھا کر کے گودی میں لے لیا اور خانہ کعبہ کے پاس آئے اور خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہم ھذا ابنی سمیتہ محمدا، اے اللہ دیکھ یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ عرب کے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے، یہ نیا نام تھا ان کے لیے۔ عرب میں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ باپ داداؤں کے نام پر چلتے ہیں، وہاں پر نئے نام نہیں رکھتے، خاندانوں کے اپنے خود پرسنل نام چلتے رہتے ہیں، پرٹیکولر نام ہوتے ہیں، وہی نام رکھے جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے نیا نام رکھا تھا تو عرب کے بہت سارے قبیلے آئے اور پوچھا یا عبد المطلب لما سمیتک ابنی ابنک ھذا محمدا، اے عبد المطلب آپ نے لما سمیت ھذا محمدا، کیوں آپ نے اس کا نام محمد رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب مسکرائے اور کہا تمہیں پتا ہے محمد کا نام کا مطلب کیا ہے، محمد کی میننگ کیا ہے؟ کہا محمد کہتے کسے ہیں؟ محمد اس کو کہے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ تفصیلات میں نہیں بتا رہا ہوں، تاریخ ہے چونکہ، کیونکہ ہم مولد شریف میں تفصیلات بیان کرتے ہیں، یہ تاریخ اسلام ہے، اس کے لیے میں چلتی چلتی مختصر جھلکیاں رکھ رہا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ لے کر گئیں، 2 سال پرورش کر کے واپس لے آئیں حضرت آمنہ کے گھر۔ حضرت آمنہ اپنے نور نظر کو لے کر ساتھ رہتی۔ جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی تھی تو 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ مدینہ نکلی، کیونکہ ان کا ننیال بھی تھا اور اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر بھی وہاں تھی۔ انتقال کے بعد سے وہ گئی نہیں تھی، تو اپنے بیٹے کے بڑے ہونے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ مدینے گئی، ننیال گئی، اور اس کے بعد یعنی حضور کے ننیال اور پھر واپسی میں حضرت عبداللہ کی قبر سے ہوتے ہوئے آ رہی تھی، وہاں کی بیماریاں حضرت آمنہ کو بھی جکڑ لی گئی، اور اس کے بعد یعنی حضور کے ننیال اور پھر واپسی میں حضرت عبداللہ کی قبر سے ہوتے ہوئے آ رہی تھی، وہاں کی بیماریاں حضرت آمنہ کو بھی جکڑ لیں۔ ایسی بیمار ہوئی کہ ابوا ایک جگہ ہے بدر کے قریب، ابوا مدینہ اور مکہ کے بیچ میں، حضرت آمنہ وہ زیادہ دیر آگے چل نہ سکی، وہیں پر آپ کی وفات ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 6 سال کی ہے، خود رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفن کیا۔ حضور کے ساتھ اس وقت آپ کے والد کی ایک کنیز تھی ام ایمن، یہ ساتھ رہتی تھی، اور بس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس مکہ جب آئے، حضرت عبد المطلب کو جیسے پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کی بیوی آمنہ بھی انتقال کر گئیں، وہ فرط غم میں، جوش غم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے قریب کر لیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ لیکن ہوا کیا، مشیت عز دی جو چاہے، 8 سال کی عمر تھی میرے آقا کی، دادا حضرت عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ یہ دور گزرتا گیا، دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا تھا اپنے اس پوتے کو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جناب ابو طالب کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تم اس کی نگرانی کرنا۔ تو جناب ابو طالب نے ایسی نگرانی کی کہ ابو طالب کے گھر میں بیٹے تو ہوئے، ان کے بیٹے عقیل ہیں، ان کے بیٹے جعفر ہیں، ان کے بیٹے حیدر کرار، علی مرتضیٰ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں ایسا کمال کا کردار ادا کیا کہ اپنے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے حضور کے آگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ ایک روایت جو ہے بدن میں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ میں آج بھی بحث نہیں کروں گا ایمان ابو طالب کے متعلق، ہمارا قتل آرا بحثوں میں سے ہے، ہمارا ٹاپک آج تاریخ اسلام ہے، لیکن ان کی پرورش کا انداز ایسا تھا۔ صرف ایک بات اگر میں بتا دوں، شعب ابی طالب نے جب 3 سال تک مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا، سوشل بائیکاٹ، کبھی بھی حملہ ہونے کا اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ آ کر کے حضور کو قتل نہ کر دیں رات کے وقت، کیونکہ عرب اتنے دشمن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بات کر رہا ہوں، یہ روایت بیچ میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب ابو طالب رات کے وقت جب حضور سو جاتے تھے
تو ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ سلاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ خاص تھی، حضور کی جو چادر تھی، اس جگہ اپنے بیٹے کو سلا دیتے تھے. اور یہ کہتے ہیں ہماری نیند کے وقت میں اگر کوئی دشمن آ کر حملہ بھی کرے تو محمد پر حملہ نہ ہو، میرے بیٹے پہ حملہ ہو. یہ کمال کی شفقت کے ساتھ انہوں نے پرورش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب ابو طالب کے ساتھ آپ تجارت کے لیے نکلے ملک شام، کیونکہ خاندانی مشغلہ تھا تجارت. ابو طالب ساتھ میں لے کر کے گئے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے تاریخ کا کہ بیچ راستے میں ایک بحیرہ راہب، ایک عیسائی پادری تھا، جہاں پر یہ قافلہ رکا تھا. بحیرہ راہب نے دیکھ کر کے ہی کہا ہذا سید المرسلین، یہ رسولوں کا سردار آیا ہے. عیسائیوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے ان کو دیکھا ہے 12 سال کی عمر کے، جب یہ آ رہے تھے رات کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے اتر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ سارے جتنے بھی درخت ہیں وہ اس 12 سالہ لڑکے کے لیے سجدے میں گرے ہوئے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ دن میں یہ جب چلتے ہیں تو سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی، بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنائے ہوئے چلتا ہے. یہ بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا بھتیجا ہے. کہا میری ایک بات سن لو، اچھا ہوگا کہ تم ان کو ملک شام مت لے جانا، وہاں یہودی ہیں، وہ ان کے قتل کے درپے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس انتظار میں ہے کہ آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا. یہ تو تمہارے خاندان کا نصیبہ ہے، اگر تم لے جاؤ گے تو یہودی قتل کر ڈالیں گے، تم یہیں سے ان کو واپس مکہ لے جاؤ. جناب ابو طالب گھبرا گئے، ڈر گئے. کہا کہ میں اپنے اس بھتیجے کو ملک شام نہیں لے جاؤں گا. بیچ راستے سے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر وہ مکہ واپس آئے. یہ وہ بشارت تھی. 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن خبریں تو 12 سال سے ہی مشہور ہو چکی تھی، خبریں ہو چکی تھی. بحیرہ راہب نے یہ کہا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو اپناتے رہے. جب آپ کی عمر پاک 25 سال کی تھی تو مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی، حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں. انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں. جب ان کو پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانت دار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو اور نفع کما کر کے لے آؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے اور اتنا نفع ہوا اس مال میں. واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا. حضرت خدیجہ نے کہا تھا میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں. اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر. جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر. حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی. بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا. جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی، وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی. قافلہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چہرے محمد سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے چاند کو بھی اتنا تیزی سے چمکتے نہیں دیکھا جس طرح ملک شام سے یہ لوٹتا ہوا قافلہ محمد کا چمکتا ہوا چہرہ لے کر آ رہا تھا. حضرت خدیجہ کہتی ہے عجیب حالت تھی، قافلہ تو تجارت کر کے آ رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا اس قافلے کے اوپر جو دھوپ کا وقت ہے، اس وقت آسمان کا ایک ٹکڑا، بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا ہوا آ رہا ہے. جس طرف محمد جا رہے اس طرف وہ ٹکڑا بھی چلتا جا رہا ہے. آگے پیچھے نہ جانے کون سی مخلوق چل رہی تھی. حضرت خدیجہ کا دل یہیں سے بے قرار ہوا. ملک شام سے تجارت کر کے واپس آنے کے بعد، جبکہ حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی، انتقال ہو چکے ان کے شوہروں کے، 40 سال کی عمر ہو چکی تھی، شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا. لیکن حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھنے کے بعد، ان کی خصوصیات دیکھنے کے بعد، نفع لیتے ہی آپ نے پیغام بھیج دیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. کہا کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں؟ وہ روح محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرویدہ خاتون، ان کا پیغام پہنچتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سے قبول نہیں کیا، اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان اس مسئلے کو رکھا. جناب ابو طالب تھے، سارے پھوپھیاں اور چچا بیٹھے، ان کے سامنے رکھا کہ حضرت خدیجہ کے پیغام نکاح آیا ہوا ہے. سارے لوگوں نے کہا تمہیں پتا ہے خدیجہ پورے مکہ میں طاہرہ کے نام سے جانی جاتی ہے، سب سے پاکیزہ خاتون. عزت تو ایسی تھی کہ ادنا سے ادنا آدمی بھی اور اونچا سے اونچا آدمی بھی حضرت خدیجہ کی طرف چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. ان کی عزت بڑی تھی. کہا کہ اگر محمد تمہارے لیے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے تو قبول کر لو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جواب بھیجا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ مکہ میں سب سے شریف خاتون اگر کوئی ہے تو خدیجہ کا نام ہے. میرے عزیزو خاتون شریف کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی بیٹی فاطمۃ الزہرا ہو، سیدہ کائنات ہو، تو پھر ماں کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم نے یہ انتخاب فرمایا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نکاح کو دل و جان سے پسند کیا. نکاح کی تقریب ہوئی. نکاح کی تقریب میں جناب ابو طالب اور حضور کے سارے چچا اور پھوپھیاں بھی شریک ہوئے. خطبہ نکاح کا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا تھا. وہ خطبہ آج بھی موجود ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے نکاح میں خطبہ ہوا تھا. اس خطبے کے بعد نکاح مقرر ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شریک حیات، یہ رفیق حیات، یہ محبوب رب العالمین سیدہ خدیجہ حضور کی ایسی وفا شعار خاتون بن کر کے رہی کہ اللہ کی قسم آج بھی پوری روئے زمین پر جو میرے آقا کی اولاد سادات کے نام سے جانی جاتی ہے وہ کئی اور